بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہے اور مسجدوں کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور دایاں قدم اندر رکھا جاتا ہے، اور جب باہر نکلتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، بائیں قدم باہر رکھتے ہیں۔ تو مسجدوں کے داخل ہوتی جو ہے مسجد میں ہنسنا جو ہے قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اور مسجد میں ادب و احترام کا بہت ضروری ہے۔ اندر آپ داخل ہوتی ہے اس کی نیت کر لیں، نوایت سنت الاعتکاف کی، تو اس کے بعد وضو کرتے ہیں۔ وضو کر کے ہم دعا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور اسی طرح سورۃ قدر بھی پڑھ دیتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ غسل کے جو ہیں وہ 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 گرگرہ کرنا، اس طرح کہ پانی حلق کی جڑ تک بہہ جائے، ناک میں پانی ڈالنا کہ جہاں تک نرم جگہ ہے دھل جائے، سارے بدن پر پانی بہانا، کوئی جگہ نہ رہے، کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اس کے بعد ہم غسل کے 3 فرض ہیں اور وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 ہاتھ دھونا کونیہ سمیت، نمبر 2 منہ دھونا، نمبر 3 مسح کرنا، اور نمبر 4 جو ہے وہ ٹخنوں تک سمیت پاؤں دھونا۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں اور وضو کے 4 فرض ہیں۔ اس طرح مسجدوں میں جب داخل ہوتا ہے انسان تو اس میں ہنسی لگانا، ہنسی لگا کے کہکھا لگانا یا اونچا اونچا ہنسنا، یہ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا دھیان کرنا ہے، کیوں مسجد میں ہنسنا جو ہے وہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو یہ نماز کے بعد مسنون اذکار لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو بھی اذکار کیے جاتے ہیں اور اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو جہاں اللہ کا نام ہے وہاں اللہ کا حبیب کا نام ہے، کہیں بھی اکیلا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نقطہ لگانا ایک گوارا نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ پہ بھی نقطہ نہیں ہے اور محمد رسول اللہ پہ بھی نقطہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں گوارا کیا کہ کیونکہ نقطے والی عربی میں عبارت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے نام پر نقطہ ہی نہیں لگایا۔ تو یہ مسجد فیصل شہید ہے، جس میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائی ہوئی ہے، اور یہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خوبصورت بناتے ہیں، اور یہ خوبصورت مناظر ہیں، اور اس میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کا نام ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا اور وہ جگہ آباد اور شاد رہے گی، اور جن گھروں میں جن جگہوں پہ اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر اجڑ جاتے ہیں، اور گھر وہی آباد رہتے ہیں جن میں اللہ کا نام بلند ہوتا رہتا ہے۔ اور ہمارے یہ جو گھر ہے، ہمارا پیٹ ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارا دل ہے، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رہنا چاہیے، تاکہ کوئی ارد گرد غلط چیز جو ہے ہمارے اوپر سوار نہ ہو سکے، قبضہ نہ کر سکے، کیونکہ جس گھر کو آباد کیا جاتا ہے اس گھر میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو آباد کرنا چاہیے، اپنے گھر کو آباد کرنا چاہیے۔ اور یہ مختلف کتابیں ہیں، اس میں خوبصورت سی بکس موجود ہیں، اور جس میں جو ہے الکتاب ہے اس میں، اور تفہیم القرآن ہے، اور یہاں قرآن کے باہر لکھا ہوا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور پاک لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ اور فقہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری مسلمانوں کا عروج و زوال یہ کتاب ایک موجود ہے، اور اس طرح کی مختلف بکس جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، تاکہ اس سے انسان کو نالج ملتا ہے اور اپنے دین کی سمجھ عطا ہوتی ہے۔ کوئی ہم سے پوچھ لیتا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو ہم اس پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور دونوں گھٹنوں سمیت
گھٹنوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگائے اور بیٹھ کے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور خوبصورت سیاہ بال. تو صحابہ کرام بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ کون سی شخصیت ہیں جن کو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلا کوشچن آ کے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حج جو استطاعت رکھتا ہے، یہ اسلام کے 4 رکن ہیں، ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں، وہی اسلام ہے. تو اسی طرح کے مختلف کویشچن کیے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. اسلام عاجزی والا دین ہے، ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، سلامتی والا دین ہے. اسلام ہی ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا پہ حاوی ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. تو مسجدیں میں ایک حدیث پاک ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پنجرے میں پرندہ ہے. تو ہمیں یہ بھی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں مسجد میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا. اگر نہیں لگتا تو ہمیں اپنے گناہوں پر ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہ کچھ اس زیادہ ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے رزق نہیں چھینتا بلکہ اسے سجدے کی پاور چھین لیتا ہے. سجدے کی پاور چھین لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگا کریں کہ یا اللہ ہم سے سجدے کی پاور نہ چھیننا، یا اللہ ہم ہر وقت اپنے در پہ جھکنے کی توفیق دیتے رہنا، یا اللہ کسی اور در کا محتاج نہ کرنا. کیونکہ جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے ساری دنیا اس کے آگے جھک جاتی ہے، اور جو دنیا کے آگے جھکتا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے. اور مسلمان تو دین اسلام کے ساتھ ہی وابستہ رہتا ہے، اور اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. اور ہمیں یا اللہ سے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ عزت والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما. یہ دنیا کی سب سے بہترین دعا ہے، یا اللہ عزت والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا. یا اللہ عزت والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے. جو لوگ بھی مسجدوں سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبتیں کرتا ہے، کیونکہ صحابہ بھی مسجدوں سے محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی مسجدوں سے محبت کرتے تھے، اور مسلمان مومن بھی مسجدوں سے محبت کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے جنت کی سواریاں ہیں، اور یہاں سے ہمیں کشتیاں بنیں گی، اور ہم اوپر بیٹھ کر ہمیں پل صراط کراس کریں گے. تو اللہ کے گھر سے محبت بھی کرنی ہے، اور اللہ کے گھر کا احترام بھی کرنا ہے، اور ان کے ہر قسم کے جو ہے اپنے بچوں کو اللہ کے گھر کا راستہ دکھانا ہے کہ بیٹا مانگنا ہے تو اللہ کے در پہ مانگنا ہے. ایک بادشاہ کے پاس ایک فقیر گیا اور مانگنا لگا، تو بادشاہ پہلے ہی دعا بیٹھا مانگ رہا تھا اللہ کے حضور مسجد میں بیٹھ کے. تو بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو ساری دنیا جس سے مانگتی ہے میں بھی اسی سے مانگ رہا ہوں. تو فقیر نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں بھی بھیک نہیں مانگوں گا، میں بھی اسی در سے مانگوں گا جس در سے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، فقیر بھی مانگتے ہیں. ہر قسم کا بندہ اس در سے مانگتا ہے. اللہ کے حبیب کے صدقے جو ہے ہمیں یہ ساری چیزیں میسر آتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اپنے ایمان سے محبت سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر آپ کا کہیں مسئلہ بن جاتا ہے کہ پیسے کا ذکر اور جان کا آ جاتا ہے، کوئی چور آپ کو لوٹنے لگتا ہے، تو پیسے اور جان دونوں میں سے آپ نے کس کو بچانا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے جان کو بچانا ہے. پیسے کو دے دیں گے لیکن جان بچا لیں گے. لیکن جب باری آ جاتی ہے ایمان کی اور جان کی، تو وہاں میرے بھائیوں وہاں پھر جان کو نہیں دیکھنا، پھر ایمان کو دیکھنا ہے. ایمان رہ جائے، ایمان بچ جائے، جان چلی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے، اور ٹکڑے ٹکڑے سے ایک گوشت کے ایک بوٹی سے آواز آنے لگ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہی ہمارا سرمایہ ہے سب کچھ، کہ جان کی، اور جب ایمان کی بات ہے تو وہاں پھر جان کو جانے دیں، ایمان کو نہیں جانے دینا. اور ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے. اوکے، اللہ حافظ.